عالم دا مطلب کی ہوندا؟ اے مطلب ہوندا بھی اتھوں سنیا تے رٹا مار کے باہر سنا دینا، اے مطلب ہے عالم دا۔ اوے تانوں دین دا رازدار بنایا گیا، تانوں دین دا راز دیتا گیا، تے جڑا راز نہ رکھ سکے نا اس نو مر جانا چاہیے۔ اے بابا جی نے مینوں گل سنائی سی، میں سنائی جاواں اجازت ہوے؟ میں اپنی سنائیاں جڑیاں میرے نال بیتیاں، میرے کول تاں ہور کوئی نہیں ہیں۔ بابا جی نے فرمایا ایک آدمی سی، پارسی سی، اس کول ایک ایسا آلہ سی، پارس سی، وہ جس شے نو لاندا سی سونا بن جاندا سی، اس کو کیمیا گر سی۔ وہ آخری عمر تے آ گیا، صاحب فراش ہون لگا، بیمار ہون لگا۔ انہیں کیا بھئی میری عمر جناب 70 سال ہو گئی تے میں 80-90 سال دی عمر چ مر جاواں گا، انہیں کیا میں اپنا ہنر کس نو منتقل کراں؟ اس نے کیا کہ جناب انہیں بڑے بندے تلاش کیتے، اس نو ہر ایک کو ڈز لگی، ہر ایک جناب دھوکے باز نکلیا۔ تو میں پھر وہ بندے تلاش کرن لگ پیا۔ ایک دن دھوپ سیک رہے سی تے بچے کھیل رہے سن، وہ جڑا کھینو نہیں ہوندا گیند، انہیں کیا بچے کھیل رہے سن اس طرح گیند نال، ایک بچے کول گیند آئی، انہیں گیند بچے نے چھپا لئی، بچے نے گیند چھپا لئی۔ باقی نے دوستوں نے پوچھا جڑے بچے کھیڈا گیند کتنے؟ انہیں کہا میرے کول کوئی نہیں گیند، میرے کول کوئی نہیں گیند۔ انہیں ایسے طریقے نہ چھپائی کہ دیکھنے والے نو پتہ نہ لگیا۔ انہیں کہا بابا اٹھ کے گیا اس کول، اور کہنے لگا پترا 10 گیند کتھے؟ انہیں کہا بابا گیند کوئی نہیں۔ انہیں کہا 10 گیند کتھے؟ انہیں کہا 10 روپے لے، 10 گیند کتھے؟ انہیں کہا بابا گیند کوئی نہیں۔ انہیں کہا 10 گینداں دے پیسے دینا میں، 10 گیند کتھے؟ انہیں کہا گیند کوئی نہیں۔ انہیں کہا بندہ لب گیا، بندہ لب گیا جنوں راز منتقل کرا۔ انہیں کہا 10 سال بابے نے اس بچے دی تربیت کی تھی۔ بابا جی کہندے سن بھئی بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھیا۔ بابا جی کہا 10 سال اس دی تربیت کی تھی، اس نو سارا کوئی لالچ دیندا رہیا، انہوں پوچھدا رہیا گیند کتھے؟ انہیں نہیں دسیا۔ فرمایا پھر انہوں ایک دن جنگل وچ لے گیا، اس نے اپنی کیمیا گری جناب جڑی بوٹیاں سن انہوں رگڑیاں، پتھر ہوتے آئیں ہاتھ تے ملیاں تے جناب پہاڑ دے پتھر ہوتے جدوں ملی نا تو سارا سونا بن گیا۔ انہوں کہا پترا ہون تا دس تے مینوں گیند کتھے؟ تے کہنے لگا ایک شے جناب انہیں اپنے ہاتھ وچ لکائی ہوئی سی، سارے پتے انہوں دس دیتے، ایک لکائی ہوئی سی۔ انہیں کہا اے نہیں دسنی۔ انہیں کہا او این کر کے انہیں لکا کے کیا میں دس ہون تا دس دے کہ جناب اے جناب گیند کتھے لکائی سا؟ انہیں کہا بابا جڑی ہاتھ وچ شے جڑی تو وچ ملائی نا او مینوں دس۔ انہیں کہا تو مینوں دس کہ گیند کتھے سی تے میں تینوں وہ دس دینا شے کیڑی ہے۔ انہیں کہا بابا گیند میں این کر کے لکائی۔ بابا جی کہندے انہیں این کر کے پھکا ماریا اور اس سے پھکے نال افسوس نہ مر گیا۔ ایہی تا مقام سی راز رکھن دا چلیا۔ میں تو انہوں گل سمجھانی سی، ایک مثال دیتی، ایہی تا مقام سی جتھے راز رکھنا سی۔ بس اس واسطے اے ساڑھے پروفیسر صاحبن وہ کہندے میں بابا جی دی تقریر سن رہا سا، کہندے گل آ گئی وہ جتھے حضرت فاروق اعظم نے جمع کیتے نا سارے اہل مدینہ نو، فرمایا تسی بڑا اسراف کرن لگ پے ہو، بڑا جناب اے جڑے ہیں کے نامے حق مار اس دی تعداد تساں بڑی زیادہ کر دیتی، تے اس واسطے عمر حق مار دی تعداد مقرر کردہ، آؤ سارے اہل مدینہ۔ تو کہنے حضرت فاروق اعظم نے جو تقریر کی تھی تے خاتون کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا عمر کون ہے ساڑھے حق مار مقرر کرنے والا؟ اللہ اور اس دے رسول نے سانو قرآن سونے اور چاندی دے ڈھیر دیتے ہیں، عمر کون ہے؟ تے حضرت فاروق اعظم میں کہنے ہوئے بیگ آختہ عمر و اصابت امراتن، جدو کہنے ہوئے بیٹھے نا تے او پروفیسر کہنے لگا میں کہ ہون پتہ لگدا بابے ہوری ترجمہ کی کر دے۔ کہندا میں کرسی نو گھٹ کے بیٹھ گیا تے کہندا بابے نے جو ترجمہ کیا نا عمر نے دوسری بات کی، عورت نے صحیح بات کی، یہ کہتے ہوئے فاروق اعظم بیٹھ گیا۔ کہندا میں اٹھ کے باقاعدہ رقص کرن لگ پیا کہ دین دا وارث ہوئے تے یہی گل بندی، اور کوئی گل نہیں بندی۔ اس واسطے تسی دین دے وارث بنے ہو چلے ہو، تساں احتیاط حد احتیاط کرنی، اتنی احتیاط کرنی اتنی۔ میں تا بابا جی دے افکار جڑے اندر آلے نا سناواں لوگ پھٹ جان۔ بابا جی کہندے سن میرا دل کردہ دنیا تے جتنے سبز گنبدن میں سارے تے چٹا رنگ پھیر دیاں۔ میں کہا جی کیوں؟ فرمایا کائنات ایک سبز گنبد ہوئے، ادھروں نظرہ بنے تے ادھروں جا کے حضور دی بارگاہ نظر پہنچ جاوے بس۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس واسطے دین نے تو انہوں رازدار بنایا، ایسیاں ایسیاں گلنا تو انہوں دین دسے گا، ایسی ایسی باتیں دسے گا کہ جناب انہوں نے یہ نہیں کہ جناب بھانڈا پھوڑنا شروع کر دے وے۔ محرم راز بنایا تو انہوں دین نہ ہیں جی، سرمت غم عشق بل حوث را نہ دہن، سوز پروانہ دل مگس را نہ دہن، عمر باید کے یار آیت بکنار ہیں جی۔ ہاں اس واسطے حضرت سرمت فرمانے نا لالچی بندے نو حضور دی محبت نہیں مل سکتی، وہ تو اتنے بیچ دے گا، اتنے بیچ دے گا، اتنے بیچ دے گا۔ ہر کوئی امیر المجاہدین کیوں نہیں بنیا؟ ہر کوئی ممتاز قادری کیوں نہیں بنتا؟ ہر کوئی جناب علم الدین کیوں نہیں بنتا؟ یہ وجہ بھائی ہر کسی نو ایویں تھوڑی مل جاندی ہے، کوئی ریوڑیاں
جڑی ہر ایک نو دتی جان گی. اس واسطے دین بھی ریوڑیاں نہیں. تسی پڑھ لیا تے اس دا یہ مطلب نہیں کہ کسی نو چھٹاک لبے تو چیکا مارنی چنے جناب اے جڑا میرے کول نویں تحقیق آئی. تسی ساریاں تحقیقاں رکھو اپنے کول. سانو امت نو اس وقت انہاں گلاں دی لوڑ نہیں. امت نو دا لوڑ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی دے جناب منن والے دی لوڑ ہے. اس واسطے ادھر تا نہیں نہ آندے. پھر شعر حافظ کا یاد آیا. اگلا میں شعر نہیں پڑھتا جڑا بابا جی پڑھتے سن. ادھر تا اس واسطے نہیں آندے کہ جناب ہیں جی ادھر تا جناب اس واسطے نہیں آندے کہ ادھر تا جناب لگ دے گا انہیں کہا شہادت کی تمنا تو بہت ہے لیکن سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. اے اس واسطے ادھر نہیں آندے نا بھئی انہاں گلاں نال تک کی ہویا. اج تک کی نکلیا انہاں گلاں نال؟ صحابہ دے مشاجرات تو اہل بیت دے مشاجرات تو اے سارے لانتیاں مردودہ نے کی کڈیا اج تک؟ کوئی گل نہیں نکلی. کی نتیجہ نکلیا؟ اے جناب بڑے بڑے فتنے پہلے بھی آئے. بس ساڈی گل اے کہ اساں جس نو بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا. اور قیامت تک تا صبح قیامت بلکہ قیامت والے دن بھی جس نو مناں گے حضور دی وجہ نہ مناں گے. یعنی اولین و آخرین دا اعلان ہوئے گا نا قیامت والے دن بھی. کیا مجمع عالم جناب عالم معاشرے چو جڑا سب نالوں بڑا عالم کھڑا ہو جائے کہ کون کھڑا ہوئے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہون گے نا. تو کن دی وجہ نال؟ حضور دی وجہ نال. بس اسا جس نو بھی مننا حضور دی وجہ نہ مننا. آج میں ذرا اپنے ٹریک تو تھلے آ کے تواڈے نال گلاں کیتیاں. اور بھی بڑیاں گلاں مرا راز اندر دل نہاست بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت. بہت ساریاں گلاں چلے ہو. تربیت حاصل کرو. تربیت 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 اے اتنی ضروری ہے. علم واسطے اتنی ضروری ہے. اقبال کہندا سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس. خاور کے ثوابت ہوں یا فرنگ کے سیار. پیران کلیسا ہو کہ شیخان حرم ہو. نہ جدت گفتار نہ جدت کردار. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کے افکار سے زلزلہ عالم افکار. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. اے میرے نال وعدہ کرو دین واسطے کوئی نویں کٹے نہیں کھولو گے تسی. ٹھیک ہے جی. تسی بابا جی دی جتھوں بھی گفتگو سن لگے ہو اتنا بڑا عالم ہون تے باوجود اتنی بڑیاں سارا کچھ ہان تے باوجود سارا کچھ این لپیٹ کے کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا. ایتھے تک گل رہے گی نہ تے اس تو تھلے بابا جی نے کہا فرمایا ساری کائنات دیاں اس طرح اس خاک ہوتے قربان جتھے میرے آقا و مولا نے ایک باری پیر رکھیا. فرمایا نہیں 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 ساری کائنات دیاں اس طرح اس خاک ہوتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دی سواری نے ایک باری پیر رکھیا. فرمایا نہیں 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 ساری کائنات دیاں اس طرح اس خاک ہوتے قربان جتھے میرے آقا و مولا دی سواری نے ایک باری پیشاب کیتا. پھر آخر تے بابا جی نے فرمایا نہیں 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 حضور دی ذات براول برائے صحابہ و اہل بیت دے جتھے گھوڑے بدے انہاں جتھے پیشاب کیتا امت اس تو پیچھے پیچھے رہے.